صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف کا باب الوضو جاری ہے، اور اس میں ہم نے پچھلی دفعہ تیمم کا ذکر پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ اگر کسی پانی سے بال دھوئے ہوں تو کیا وہ پاک ہے کہ نہیں، اور پھر اسی میں یہ تذکرہ پڑا تھا کہ اگر کسی پانی میں کتا منہ مار جائے تو کیا وہ پانی اس سے وضو ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس کی ساری تفصیل ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی۔ اسی باب کی یہ حدیث نمبر 169 ہے، 169 جو آج ہم پڑھیں گے، اور یہ حدیث جو ہے یہ عن ابن عون عن ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما حلق رأسہ کان ابو طلحہ اول من اخذ من شعرہ، کہ نبی کریم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جن سے حضرت ابن سیرین روایت کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر منڈوایا تو ابو طلحہ اولین شخص تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو لیا۔ پچھلی دفعہ ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بال تھے، اور وہ چونکہ حضرت انس کے سوتیلے والد تھے تو ان سے بال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ تو یہ بھی اسی طرح کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بال منڈوائے حج کرنے کے بعد تو ان کو بال دیے، جس میں سے کچھ حصہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے درمیان تقسیم کر دیا، اور زیادہ حصہ جو تھا وہ اپنے پاس رکھا، اور انہی سے یہ بال حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے جو کہ ان کے سوتیلے بیٹے تھے۔ اور حضرت انس کے جو آزاد کردہ غلام تھے یہ حضرت سیرین تھے، جو حضرت ابن سیرین جو بہت بڑے تابعی اور عالم ہیں ان کو ملے تھے۔ تابعی تو حضرت سیرین تھے، حضرت ابن سیرین ان کے بیٹے ہیں، تو ان کو یہ بال ملے، اور یعنی خاندان در خاندان، نسل در نسل یہ بال چلتے رہے، اور اصل میں بالوں کے پاک یا ناپاک ہونے کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اسی میں یہ حدیث آ گئی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور تابعین کی محبت کا اظہار ہے کہ اگر کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی بال ہو تو ظاہر ہے اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا۔ تو حضرت ابن سیرین کو بھی یہ بال اپنے خاندان سے، اپنے والد سے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے، تو سب ان جن کے پاس بھی ہوتے تھے وہ بہت خوش اور اس سے برکتیں وہ حاصل کرتے تھے۔ ذرا محبت کا ایک اظہار ہے یہ، اور محبت کا ایک جز بھی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی ہر چیز سے محبت ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی کچھ بال آئے تھے، اور یہ آتا ہے تذکرہ ملتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بال اپنی ٹوپی میں رکھا کرتے تھے۔ تو ٹوپی میں ایک تو وہ اس لیے رکھتے کہ حفاظت رہے، کہیں گرے نہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ برکت انہیں اس کی محسوس ہوتی تھی کہ جب وہ ٹوپی پہنتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے غیر معمولی دلیری اور جرت مجھے آ جاتی تھی۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے پاس بھی کچھ بال تھے، اور ایک کرتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا، اور کچھ ناخن بھی تھے، تو وہ چیزیں بھی اپنے پاس وہ رکھتے تھے برکت کے لیے، تاکہ انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اسی کرتے کے اندر کفن دینا۔ تو یعنی یہ برکت کے لیے ان احادیث کا ذکر امام بخاری نے کیا، لیکن باب یہ تھا کہ اگر کسی برتن میں بال دھوئے گئے ہوں پانی میں، اور کوئی اور پانی میسر نہ ہو تو وہ پانی جو ہے اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ آگے جو اگلا باب ہے یہ بھی اسی کا ہی ایک جز ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اذا شرب الکلب فی الاناء، کہ اگر کتا کسی برتن میں سے پانی پی لے، اسی پچھلے باب کا ہی جز نمبر 2 ہے، یعنی جو باب پیچھے تھا وہی کنٹینیو ہے سمجھیں۔ اور یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، کہ اگر کتا تم میں سے کسی کے برتن میں سے پانی پی لے فیغسلہ سبعا، تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو۔ یعنی برتن تو ناپاک تو ہو گیا، اس کا لعاب بھی ظاہر ہے، اس سے سمجھ آتا ہے کہ وہ ناپاک ہے، اور اس برتن کو 7 دفعہ دھوئیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں لمبی بحث لکھی ہے فقہا نے، لیکن بہرحال حکم جو ہے وہ یہی ہے کہ اس برتن کو 7 مرتبہ دھویا جائے، اور 7 مرتبہ سے کم دھونے پر یہ برتن پاک نہیں ہوگا۔ بعض حدیث میں یعنی بعض جگہوں پہ روایت ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے بھی پاک ہو جاتا ہے،
لیکن بہرحال جو علماء کا اس چیز پہ اتفاق ہے کہ 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ اب اس کو میڈیکلی بھی دیکھا گیا ہے کہ کتے کے لعاب میں مضر جراثیم ہوتے ہیں، اور جو برتن کے ساتھ چپک جاتے ہیں، مائکروسکوپک اس کی جب اسٹڈی کی گئی تو دیکھا گیا کہ یہ 1-2 مرتبہ دھونے سے وہ جو جراثیم ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ دیکھا گیا کہ 6 بار دھونے پر بھی انہیں برتن کے ساتھ چپکا ہوا موجود پایا گیا۔ تو 7 مرتبہ اس کو جب دھویا گیا تو وہ جراثیم جو تھے وہ برتن سے الگ ہو گئے۔ تو نزہۃ القاری میں اس کی تفصیل لکھی ہے کہ اس حدیث کو پڑھ کے امریکہ کا ایک ڈاکٹر جو تھا وہ مسلمان ہو گیا، کہ اس کو ایک دلیل ملی کہ 1400 سال پہلے کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ریکگنائز کیا اور جانا کہ بھئی کتے کا جو لعاب ہے وہ اس طرح سے ناپاک اور اس کے جراثیم ہو سکتے ہیں۔ بہرحال طبی وجوہ ایک سائڈ پہ ہے، اور جو حکم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمیں اس کی کوئی طبی وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے، ہمارے اوپر اس پہ عمل کرنا لازم ہے، کیونکہ طبی وجوہات تو بعد میں دریافت ہوئی، اور قرآن و حدیث ظاہر اللہ تعالیٰ کو جو علم ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں، اور ہمیں لازماً ان احادیث پہ اور جو یہ مسائل ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ایک بات اور بھی ہے کہ کتے کا جو لعاب ہے یا اس کا جو منہ کا پانی ہے، اگر کتا کاٹ لیتا ہے اور وہ پانی خون میں شامل ہو جاتا ہے اس کا لعاب، تو اس سے بڑی سیریس بیماری ریبیز ہوتی ہے، جو کہ جان لیوا بیماری ہے، اور اس کے لیے بہت کئی دن تک ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں، جس سے انسان بچتا ہے، ورنہ بالکل خطرہ ہوتا ہے کہ جس کو کتے نے کاٹا اور اس کے خون کے اندر اس کا لعاب شامل ہو گیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے اگر اس کتے کے اندر والے جراثیم تھے۔ خاص طور پہ یہ جو آوارہ کتے ہیں، اسی طرح سے اس فقہا نے آوارہ کتوں کا اور پالتو کتوں کا بھی فرق کیا ہے کہ آوارہ کتے کا جو جوٹا ہے اس کو تو ضرور ہی دھویا جائے، اور پالتو کتا ہے تو شاید اس میں کچھ کنسیشن کو رعایت جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کا ہم علم حاصل کریں اور فقہ کی کتابوں سے اس کی تفصیلات پڑھیں اور ان پہ عمل کریں۔ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 171 آتی ہے، اور یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان رجلا رأى کلبا، ایک شخص نے ایک کتا دیکھا، یأکل الثرى من العطش، کہ وہ نم مٹی، جب مٹی جس کے ساتھ پانی لگا ہوتا ہے کیچڑ سا ہوتا ہے، پیاس کی وجہ سے اسے چاٹ رہا ہے۔ فأخذ الرجل خفہ، تو اس شخص نے کیا کیا کہ اپنا موزہ لیا، موزہ اس کا کسی مٹیریل کا بنا ہوگا کہ جس کے اندر پانی ٹھہر جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے چمڑے کا ہو یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہو، اس نے اپنے موزہ لیا، فجعل یغرف له، اور اس میں اس کو اس نے یعنی ایک اس کو بھرا اور بھر بھر کے وہ کتے کو پلاتا رہا، حتی ارواہ، کہ یہاں تک کہ وہ کتا جو تھا وہ سراب ہو گیا، اس کو سراب کر دیا۔ فشکر اللہ لہ، اللہ نے اس کو جزا دی اس کی، اور اللہ نے اس کی قدردانی کی۔ فادخلہ الجنہ، تو اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس میں بھی باب جو اس باب میں اس کو لائے ہیں پاکی اور ناپاکی اور وضو اور طہارت والے باب میں، تو اس کا شاید مطلب یہ ہو کہ بھئی کتے کو موزے میں بھر کے پانی پلایا اور وہ موزہ انہوں نے پہن بھی لیا بعد میں، اور ہو سکتا ہے اس کو پہن کے نماز بھی پڑھی ہو۔ تو اس میں بہت ساری ڈسکشنز ہیں کہ اس موزے میں ضروری تو نہیں ہے کہ وہ موزہ ہی انہوں نے کتے کے سامنے رکھا اور اسی میں اس نے پانی پیا، وہ پانی بھر کے انہوں نے سامنے اس کے ڈال دیا ہوگا کسی گڑھے میں کسی چیز میں، اور اس میں سے اس نے پی لیا ہوگا، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر پلایا تو اس کے اندر نماز بھی پڑھی ہو۔ یعنی یہ ڈسکشنز جو ہیں یہ ساری اپنی جگہ پہ امکانات جو ہیں وہ موجود ہیں، اس لیے یہ کوئی قطعی دلیل نہیں ہے کہ بھئی کتے کو پلایا اور پھر اسی کے ساتھ نماز پڑھ لی، اسی کے ساتھ انہوں نے اس جوتے کو دوبارہ بھی پہن لیا۔ لیکن جو اس سے ہمیں مضامین ملتے ہیں کہ کتے کے ساتھ اس بندے نے بھلائی کی، اس کی پیاس بجھائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدردانی کی اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع دی کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس سے جو مضمون نکلتا ہے کہ ہر حیوان کے ساتھ بھلائی موجب اجر ہے، بشرطے کہ وہ موذی جانور نہ ہو۔ تو جانوروں کو کھلانا پلانا، ان کی بھوک دور کرنا، ان کی پیاس دور کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ آج کل گرمی ہے جیسے، اور اگر ہم پرندوں کے لیے پانی بھر کے باہر رکھ دیں یا چھت پہ رکھ دیں جس سے وہ اپنی پیاس بجھائیں تو اس کے لیے بھی اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اس کی مخلوق کے ساتھ
جب نیکی کی جاتی ہے تو اللہ اس کی قدردانی کرتا ہے. اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی پالتو جانور ہیں تو ان کو اچھی طرح کھلانا پلانا، ان کا نفقہ اس کے اوپر واجب ہے. ان کو بھوکا رکھنا، ان کا خیال نہ رکھنا، ان کو اذیت دینا، تکلیف دینا، اس پہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے. جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے حدیث میں کہ ایک اونٹنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی کہ میرا مالک میرا خیال نہیں رکھتا، تو اس کی سرزش کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جانوروں کو ستانا، بھوکا پیاسا رکھنا یہ گناہ ہے، اور ان کے ساتھ ان کا خیال رکھنا نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ اجر دیتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث نمبر 172 ہے. یہ حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں. قالا، وہ کہتے ہیں، کانت الکلاب، کہ کتے جو تھے، تبولو و تقبلو و تدبرو فی المسجد الحرام، کہ مسجد میں تبولو کبھی کبھی پیشاب کر دیتے تھے، آتے اور جاتے تھے مسجد میں، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، فلم یکونوا یرشون شیئا من ذالک، لیکن جو صحابہ تھے وہ اس کے اوپر پانی نہیں بہاتے تھے، پانی نہیں چھڑکتے تھے. تو اس حدیث کو جو لائے ہیں امام بخاری، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بھی وہ یہی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کتے اگر مسجد میں سے گزرتے تھے تو ظاہر ہے ان کا لعاب بھی گرتا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی وہ پیشاب بھی کر دیتے ہوں، لیکن اس مسجد کو دھویا نہیں جاتا تھا. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک تو جو مسجد تھی وہ کھلی تھی، اس زمانے میں ایک چھپر سا تھا بس جو مسجد کے طور پہ، اور ایک کھلا میدان تھا. کوئی اس طرح کی دروازے، دیواریں، یا جیسے آج کل کی مسجدیں ہیں اور کوئی چوکیدار، پہرے دار. اب تو زمانے کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ مسجدوں کے باہر سیکیورٹی ہے، اور نمازی نماز کے بعد بھی داخل نہیں ہو سکتے، رات کو بھی نہیں سو سکتے. یہ بس زمانے کی جو خرابیاں ہیں، جو حالات کی خرابیاں یہاں تک پہنچی ہیں. تو اس وقت مسجد جو تھی وہ کھلی ایک ہوتی تھی، ایک ایسی چیز جہاں سے جانور جو ہیں وہ رات کو گزرتے تھے. تو اس کی زمین کچی تھی، اور کچی زمین کی یہ خاصیت ہے خشک مٹی کی کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز گر جائے اور وہ ناپاک ہو تو جب وہ خشک ہو جاتی ہے، مٹی کے اندر جذب ہو جاتی ہے، تو وہ زمین پھر سے پاک ہو جاتی ہے. یہ مٹی کی خاصیت ہے. زمین کو، مٹی کو اللہ نے امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ پاک کیا ہے، اور اسی لیے خشک مٹی سے تیمم ہو جاتا ہے، اور خشک مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ پاک قرار دی گئی ہوتی ہے. تو جب تک گیلی ہوتی ہے تو وہ ناپاک ہوتی ہے، لیکن جب خشک ہو جاتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے. تو پانی اسی لیے نہیں چھڑکا جاتا تھا کہ اگر پانی چھڑکا جائے گا تو وہ جو نجاست ہے وہ پھیل جائے گی، اور زیادہ ناپاکی جو ہے بڑھ جائے گی. اس کو خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب وہ خشک ہو جاتی تھی تو پاک ہو جاتی تھی. تو اس لیے اس حدیث کو یہاں لایا گیا کہ بھئی احتمال کی بنا پہ، صرف اگر شک ہے کہ جی کوئی چیز گزر گئی تو وہ ناپاک ہو گئی، شک کی بنا پہ کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی جب تک کہ بالکل یقین نہ ہو کہ بھئی یہ ناپاک چیز ہے. اب ہم کوئی مثلا کوئی کھانے کی چیز ہے اور ہم بس پڑی رہ گئی تو ہم نے سوچا بس اب یہ ضرور ناپاک ہوگی، یہ اس کو نہیں کھانا. تو اس طرح کا احتمال جو ہے، اگر پکا پتہ ہے کہ بھئی ہاں کوئی چیز گزری ہے اس میں سے اور اس نے ناپاک کر دیا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو ناپاک قرار نہیں دیا جائے گا. تو مسجد میں لوگ آتے تھے صحابہ کرام اور دیکھتے تھے کہ بظاہر اگر مسجد کے صحن اور فرش پہ کوئی ناپاکی نہیں ہے، اگرچہ رات کو گزرے بھی ہوں تو اس میں سے، لیکن انہیں کوئی چیز نظر نہیں آئی تو اس کو وہ پاک سمجھا کرتے تھے. تو اس لیے اصل جو ہے کسی بھی چیز کی وہ یہ ہے کہ جب تک ناپاکی کا صحیح یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو پاک ہی سمجھا جاتا ہے. تو یہ اصلاً چیزیں پاک ہیں جب تک کہ یہ یقین نہ ہو کہ اس میں کوئی ناپاک چیز شامل ہو گئی ہے. تو جب یقین ہو جائے تو اس کو ناپاک سمجھا جائے گا. اسی طرح سے یہ بھی مسئلہ یہاں سے نکالا علماء نے کہ اگر کتا خشک ہے اور وہ گزر گیا، کپڑوں کے ساتھ لگ گیا تو اس سے ناپاکی نہیں ہوئی. ہاں اگر وہ گیلا ہے تو پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ناپاکی ہوئی ہو. اس کے بعد اگلی حدیث نمبر 183 جو ہے عن عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال فرماتے ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اذا ارسلت قلبک المعلم فقتل فکل، کہ انہوں نے کتے کے بارے میں پوچھا کہ بھئی اگر کتا شکاری ہے اور ہم شکار کے لیے اس کو چھوڑتے ہیں
اور اس میں سے کتا کچھ کھا لے، کتے کا یعنی اس کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ارسلت کلبک المعلم، اگر تم نے سدھایا ہوا سکھایا ہوا کتا چھوڑا ہے، فقتل فقل، اور اس نے کوئی چیز شکار کی ہے تو اس کو کھا لو، اذا اکل، اگر اس میں سے کچھ اس نے کھا لیے ہے، فلا تاکل، پھر تم مت کھاؤ، فانما امسکہ علی نفسہ، پھر اس نے تمہارے لیے نہیں پکڑا، اس نے اس کو اپنے لیے پکڑا ہے، کل تو میں نے کہا ارسل کلبی فاجد معہ کلبا آخر، اگر میں اپنا کتا بھیجتا ہوں چھوڑتا ہوں اور اس کے ساتھ کوئی اور کتا مل جاتا ہے، پھر کیا معاملہ ہے؟ قال فلا تاکل، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو مت کھاؤ، فانما سمیت علی کلبک، کہ تم نے اپنے کتے پہ تو بسم اللہ پڑھی تھی، ولم تسمی علی کلب آخر، جبکہ دوسرے کتے پہ نہیں پڑھی گئی تھی۔ تو اس معاملے کو سمجھیں، یہ قرآن پاک کے اندر بھی سورہ مائدہ کے اندر یہ چیز آئی ہے کہ وما علمتم من الجوارح مکلبین، کہ جب وہ شکاری کتے جن کو تم نے سدھایا ہو اور ان کو شکار پر چھوڑا ہو، تو ان کا معاملہ یہ ہے، شکاری کتوں کو سدھایا جاتا ہے، وہ جانور کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ اس کو کھاتے نہیں ہیں اور پکڑ کے مالک کے لیے لے آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ان کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جاتا ہے۔ تو جب بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا جاتا ہے تو ان کا معاملہ یہی ہے جیسے بسم اللہ پڑھ کے چھری پھیری جائے کسی جانور کے اوپر، یا بسم اللہ پڑھ کے تیر مارا جائے جس سے کہ وہ جو شکار ہے وہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ اگر اس کو پکڑ کے لے آئے وہ، تو اگر اس نے خود نہ کھایا ہو تو وہ حلال ہے۔ لیکن اگر کتا شکار کو پکڑتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کتے کا جو لعاب ہے وہ اس پہ لگ جائے، تو اس پہ پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس جگہ کو یا تو کاٹ کے الگ کر دیا جائے یا اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے، پھر اس شکار کو کھایا جائے گا۔ اور اگر شکار کتے نے زندہ پکڑا ہے تو پھر اس کو ذبح کیا جائے گا، اور اگر کتے نے شکار اگر وہ پکڑ کے لے آیا ہے اور آنے تک جانور مر گیا ہے تو پھر اس کو ذبح کرنا ضروری نہیں ہے، اس کو بسم اللہ پڑھ کے چھوڑا گیا تو اس کی حیثیت چھری کسی ہو گئی جس سے ذبح کیا گیا۔ تو یہ شرعی مسئلہ ہے، اس کی بھی تفصیلات جو ہیں وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، فقہ سے بھی پڑھی جا سکتی ہیں، سورہ مائدہ کی تفسیر کے اندر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، وہاں سے پڑھیں اور اس مسئلے کو سمجھیں اور اس کی تفصیلات کو جانیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔